2-3 فضائل بیان کر کے اس کے بعد اس قافلے پر جو بیتی اور میدان کربلا کے بعد جو معاملات پیش آئے، یعنی کربلا کے بعد اس میں سے چند گزارشات واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے رب العالمین حق اور سچ کے دین کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شخص جس کو بھوک لگی ہے، بھوکا ہے اور بھوک بہت شدت سے لگی ہے، ایک باغ میں داخل ہوتا ہے۔ باغ میں ایک کمزور بوڑھا آدمی ظاہر اس کو نظر آتا ہے، اسے کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ شخص کہتے ہیں کہ وہ درخت کے نیچے روٹی پڑی ہے، اگر کھا سکتا ہے تو کھا سکتا ہے تو کھا لے۔ وہ شخص وہاں پہنچا، اس نے روٹی کھائی اور روٹی کی خوشبو باوجود کوشش کے وہ نہ کھا سکا، سختی خشک تھی، ہمت ہار کے واپس آ گیا۔ پایا نہیں کھا سکے، جی نہیں کھا سکا، تو میں اس طرح کرو مدینہ شریف سے لے جاؤ، وہاں کسی سے پوچھنا امام شریف کا لنگر بنانا۔ جب وہاں پہنچو گے وہاں جا کے اپنا حصہ جا کے وصول کرو اور لنگر کھاؤ۔ وہاں سے نکلتا ہے، راستے میں سے ایک شخص نکلتا ہے، اسے رستہ پوچھتا ہے، ایڈریس پوچھتا ہے۔ اس نے کہا میں نے بھی نہیں جانا ہے، میرے ساتھ۔ اب جب کھانا شروع کر دیا لنگر ہے کیا؟ جب اس نے سنا کہ حسین کا لنگر کھانا ہے تو دل میں خیال آیا کہ آج بہت گوشت وغیرہ ہوگا اور اچھے طریقے سے کھاؤں گا۔ لیکن جب لنگر لگ رہا ہے تو وہ جو کی روٹی کا کام ہے، جب دیکھا کہ یہ جو کی روٹی اور دال ہے تو جب لنگر آپ کے سامنے آنے لگا تو کرسی پہ بیٹھے شہزادے نے کہا کہ انہیں نہیں دینا، ان کے لیے لنگر اور ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جس چیز کی نیت کرتا ہے اس کو وہی لنگر ملے گا، اور اس آدمی کے سامنے گوشت رکھا گیا۔ اب جب وہ کھانا کھانے لگا ہے تو ایک لقمہ کھاتا ہے، ایک جھولی میں ڈال لیتا ہے۔ کہا عجیب بات ہے، بھائی اس لیے رکھ لے ہو؟ اس نے کہا میرا بھی ایک دوست ہے جو باغ میں ہے۔ کون سا باغ؟ کہا کتاب میں جا۔ فرمایا یہ لنگر بھی تو اسی کا ہی ہے، یہ لنگر بھی اسی کا ہے۔ اب وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا شہزادہ حسن تھا، اور جو باغ میں شخص ملا تھا وہ مولا علی احمد رضا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ گھرانہ ہے
جو خود بھوکا رہ سکتا ہے، پیاسا رہ سکتا ہے، اور جس کی عادت ہے، جس کا طریقہ ہے، جس کا طرز عمل ہے، جس کا طرز معیشت ہے، جس کا یہ انداز ہے کہ وہ بھوکوں کو کبھی بھوکا رہنا پسند نہیں کرتا، اپنے لیے خشک روٹیاں رکھنا پسند کر لیں گے، لیکن مہمانوں کو اعلیٰ اور بے مثال اور زبردست عالی شان کھانا پیش کریں گے۔ جس کے لیے تو ٹکڑے پیدا کر رہا ہے وہ تو میرا بابا علی ہے، اس کی فکر نہ کر، تو اپنی فکر کر۔ اب اب اس وقت ایک نوجوان ہے، شادی شدہ ہے، نئی نئی شادی ہوئی ہے، اور وہ اپنے گھر سے دور کسی علاقے پر کام کی غرض سے، کاروبار کی غرض سے، تجارت کی غرض سے وہ چلا جا رہا ہے۔ اس کی بیوی امید سے ہوتی ہے لیکن وہ بتاتی نہیں، اور اس عرصے میں اس کو کوئی خبر نہیں ہوتی۔ جب وہ رات لوٹ کے آتا ہے 2 سال کے بعد، دروازے پہ دیکھتا ہے بچہ کھیل رہا ہے، کہتا ہے یہ کس کا ہے؟ کہتی تیرا ہے۔ کہتا جھوٹ بول رہی ہے۔ اس نے کہا میں کیا جھوٹ بولوں؟ نہیں لیکن آتا تو پھر ایک مدینے میں سرکار جاتا ہے اور اسے جا کے فیصلہ کرتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو ذہن مسجد نبوی میں وہ جوڑا آیا لیکن بچے کے ساتھ نہیں آیا۔ اپنی ماں پہنچ رہی ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے کی جوڑی لے کے آئے۔ جس بچے کے بارے میں تم آئے ہو وہ کدھر ہے، اسے کیوں لے کے آئے؟ وہ بچے کو جب لے کر آئے، بچہ جب لے کر سرکار اقبال صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا فیصلہ میں نہیں، اس کا فیصلہ ایک بچہ ہے، میرا شہزادہ حسین ہے۔ تھوڑی دیر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سہنے مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ قریب ہوتے ہیں، وہ بچہ اپنی ماں کو چھوڑ کر اس کی گود سے نکل کر امام حسین کے قدموں میں آ کر بوسہ دیتا ہے، اور بوسہ دے کے واپس آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں جاؤ فیصلہ کر دیا امام حسین نے۔ کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں تم نے دیکھا نہیں، یہ بچہ تمہارا حلالی ہے، اور جو حسین سے محبت کرتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ حلالی ہوتا ہے۔ اب آپ اسے کون ایک موجی بڑی خوبصورت پیاری اور اس وقت کی زبردست قسم کی للین جوتے شہزادہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیار ہے، لیکن جب اس نے نیت کی اس کا طریقہ دیکھا، اس کا طریقہ یہ تھا کہ سب سے پہلے اس کے سارے اوزار کو اچھی طرح دھویا، A to Z اچھے طریقے سے اسے دھو کر علیحدہ رکھا۔ پھر وہ 2 نفل کٹا وضو کر اور ایک ٹانکا لگا کے پھر چھوڑ دیتا ہوں، پھر 2 نفل کٹا، پھر ایک ٹانکا لگاتا، پھر چھوڑ دیتا ہوں۔ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جس کے لیے بنا رہا ہوں اگر وہ راضی ہو گئے تو میرا خدا راضی ہو جائے گا۔ اس کی
بیوی نے کہا یہ تو کیا تمہارا شب نیا ہوا ہے، کام کرنا ہے تو صحیح طریقے سے کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے خبر یہ کوئی محبت کی بات ہے، راز کی بات ہے، وقت کھلے آئے گا تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے۔ اب اس بار اس نے اس طریقے کو نہیں چھوڑا، پورا کام جو ہے اس نے اسی طرح کیا، تھوڑا سا کام کیا پھر نفل پر گئے، پھر کام کیا پھر نفل پر گئے، جب تک وہ مکمل نہیں ہوئی اس نے نفل نہیں چھوڑا، اور تیار کی ہے، اور جب تیار کی ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آپ دروازے پہ ہیں، ایک سوالی نیچے کھڑا ہے، ادھر سے 70 اونٹوں کا قافلہ علاج کا لدا ہوا وہ آ گیا۔ امام حسن کو وہ جوتے بہت پیارے لگے، پسند کیے، قبول کر لیے، فرمایا یہ 70 اونٹ پہ لگے ہوئے جاؤ لے لو۔ آپ سبحان اللہ کہہ رہے تھے کہ مجھے خیال ثواب ہی ملے گا، اونچی بات سے کیسے کرنا۔ ایک سوالی پیچھے کھڑا ہے، در سقیفہ ہے، یہاں سے خالی جاتا کوئی نہیں، نہ ان کے در سے، نہ ان کے بابا کے در سے، نہ نانا کی در سے، نہ ماں کی در سے، کوئی بھی سوالی یتیم فقیر مسکین قیدی آیا ہے، آیا خالی ہے لیکن خالی نہیں دیا اسے، جو کچھ دیا ہے اس کو بخشنے کے لیے مالا مال کر دیا۔ اب یہ پہنچی خوش خوش جا رہا ہے، 70 اونٹ اتنا بڑا تحفہ بنا کہاں سے ملا ہے؟ امام حسن کے پاس۔ اب وہ سوالی پیچھے کھڑا تھا، اس نے کہا خیر ہو، امام حسن جب کہا ملانا یہ تحفہ میرے لیے لے کے آیا نا، یہ لے جاؤ آپ ساتھ لے لو۔ اس کو بھی خالی نہیں چھوڑا، وہ جو زبردست قسم کے نلین تیار کیے تھے وہ اس سوالی کو دے دی، اس مانگتے کو، اور کہا جا یہ تو لے جا، تو کیوں خالی جاتا۔ یہ اس کار کا انداز ہے اور انداز محبت ہے اور بہت ہی اعلیٰ قسم کا اب وہ حصہ شروع ہو رہا ہے جس سے آپ کو سبحان اللہ کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ جاگ کے بیٹھیں، توجہ سے بیٹھیں، اور یہ چند لمحے وہ اندوہناک، ہیبت ناک، خطرناک اور اذیت ناک لمحے جو میدان کربلا کے بعد پیش آئے وہ آپ کے لیے خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ شہزادیاں اور امام زین العابدین ایک کو یزیدی لشکر قیدی بنا کر کربلا سے روانہ ہوتے، یہ کائنات کے والی ہیں، کائنات کے مالک ہیں اور کائنات کی عزتوں کے مالک ہیں، اللہ کے محبوب اور محبوب کے محبوب ہیں۔ یہاں امتحان اتنا زیادہ ہے اور امتحان اور آزمائش اس طرح کا ہے کہ یہ اپنے امتحان پر پورا اترنا چاہتے ہیں، یہ کسی اور چیز کا، کرامت کا یا اس سے پیچھے ہٹنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ اس بات پر خوش ہے کہ مولا جو تیری مرضی ہے وہی ہماری مرضی ہے، اور عشق کے امتحان ہر کوئی نہیں دے سکتا، یہ اس کا انتخاب بعد ہوتے ہیں اور وہ چن لیے جاتے ہیں، مخصوص کر لیے جاتے ہیں۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، یہ پورا واقعہ شروع سے آخر تک اور
میدان کربلا کا دن ایک طرف سے جو میڈیا، آپ میڈیا سمجھتے ہیں نا، خبریں میڈیا پہ جو چل رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی تو عین حقیقت ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ الٹے حقیقت ہوتا ہے، برعکس ہوتا ہے، ادھر کچھ اور ہوتا ہے ادھر کچھ بتایا جاتا ہے۔ اس وقت کا جو میڈیا تھا اس نے کیا خبر پھیلائی، کہیں بھی یہ آواز نہیں آئی کہ یہ خاندان مصطفیٰ ہے، کسی میڈیا نے یہ خبر شائع نہیں کی کہ یہ وہ اعلیٰ عظیم خاندان ہے۔ خبر کیا شائع ہوئی، خبر کیا پھیلائی گئی، پروپیگنڈا کیا کیا گیا کہ یہ باغی لوگ ہیں۔ اونچی واسی کو استغفر اللہ، یہ باغی لوگوں کا ایک گروہ ہے، جتھا ہے، یہ پروپیگنڈا کیا گیا، یہ ہوا دی گئی اور اس بات کو پھیلا دیا گیا کہ باغیوں کو معاذ اللہ کچل دیا گیا، ان کے سر ان کے جسموں سے جدا کر دیے گئے ہیں۔ اب جگہ جگہ جب وہ لائے جا رہے ہیں تو ہر چوک میں، ہر گلی میں ان کا استقبال ہو رہا ہے۔ کتنا دکھ بھرا یہ منظر اور سین ہے کہ ان لوگوں کو خبر ہی نہیں کہ یہ جنہیں ہم باغی سمجھ رہے ہیں اور جو ہمارے دماغوں میں ڈالا گیا ہے، یہ تو کائنات کے والی آ رہے ہیں۔ عوام سی وقات یہ قافلہ کچھ آگے نکلتا ہے، یزیدی لشکر کا پانی ختم ہو جاتا ہے، سخت دھوپ ہے، گرمی ہے اور تپش ہے، زمین بھی تپش سے جل رہی ہے، آسمان بھی اپنا گرمی برسا رہا ہے۔ ان بدبختوں نے اپنے سربراہ کے لیے ایک خیمہ لگا دیا، کچھ لوگوں کو پانی لینے کے لیے بھیج دیا اور ایک شہزادوں کو جنہیں انہوں نے قیدی اور باغی لوگوں کے سامنے مشہور کیا ہوا تھا، انہیں تپتے سورج کے نیچے، ننگے آسمان کے نیچے، اسی عالم میں، اسی اسنا میں سیدہ سکینہ، جسے ہم سکینہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں، امام حسین کی چھوٹی صاحبزادی، یہ ایک حجاب سترتی ہے، ایک چھوٹی سی جھاڑی کی اوٹ میں یہ لیٹ جاتی ہے، آرام کرتی ہے۔ اسی عالم میں ان کو نیند آ جاتی ہے۔ جب یہ قافلہ پھر روانہ ہوتا ہے، تھوڑا سا آگے جاتا ہے تو سر امام حسین رک جاتا ہے اور وہ نیچا جو جس نیزے پہ وہ نیچے گر جاتا ہے، سارے زور لگا رہے ہیں، وہ ہل نہیں رہا۔ بات کو تو وہ بھی سمجھے تھے، پتہ ان کو سارا تھا کہ آپ جھوٹے ہیں، فراڈیے ہیں، آپ لالچ میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کا حل یہی ہے کہ امام زین العابدین سے سفارش کی جائے، آ کے دیکھیں معاملہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین وہ بیمار تھے اور واقعہ کربلا کے عینی شاہد تھے۔ ان ظالموں نے امام زین العابدین کو بھی قیدیوں کی طرح باندھا ہوا ہے، رسیوں سے باندھا ہوا ہے۔ امام زین العابدین جب وہاں گئے تو آپ بھانپ گئے، کوئی چیز ہماری رہ گئی۔ پھپھو زینب دیکھو کجاووں میں کوئی شہزادی تو نہیں پیچھے رہ گئی۔ جب انہوں نے آوازیں دی اور سکینہ کی آواز دی تو وہاں سے کوئی آواز نہ آئی۔ کہا کہ بی بی سکینہ وہ پیچھے رہ گئی۔ یہ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، ہم سکینہ پڑھتے ہیں تو اس کا اعراب کے لحاظ سے سکینہ ہے۔ جب یہ پھر واپس آتے ہیں اسی جگہ جہاں وہ پانی ان کا ختم ہو گیا تھا، ایک نقاب پوش خاتون، اس نے بی بی سکینہ کو گود میں لے رکھا۔ سیدہ زینب عرض کرتی ہیں آپ کا بھلا ہو بھائی، آپ نے احسان کیا، آپ نے نیکی کی، اللہ تمہاری خیر کرے، دعائیں دی، کیا بتاؤ تو صحیح ہو کون؟ اس بیوی نے اپنا نقاب اٹھایا اور کہا میں تیری ماں فاطمہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ جہاں مقام آزمائش ہے وہ بھی ہو رہا ہے، جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں وہاں روحانی طور پر مدد بھی جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ قافلہ درمیان میں ایک بات سنی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی
وہ بھی شہزادہ تھا، اس کی پاسداری کرتے ہیں اور اس کے والے سے بڑی رحم دلی رکھتے ہیں اور اس کے والے سے اس کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، وہ بھی تو ٹھیک تھا۔ اس کے والے سے میں ایک بات عرض کرتا تھا، کچھ لوگ ایسے تھے، ہم زار میں تماشے ہوتے ہیں نا تو سارے دیکھنے کے لیے نہیں جاتے، یا اس کے ایسا نہیں ہوتے، کچھ لوگ ویسے تماشبی بن جاتے ہیں۔ تو جب میدان کربلا میں یہ انہیں شہید کیا جا رہا تھا تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے دین کو ہاتھ نہیں لگایا، ان میں سے 50 لوگ ایسے تھے، وہ ایک الگ ایک گروہ تھا جنہوں نے کوئی حرکت نہیں کی، کوئی سازش نہیں کی، کوئی تیر یہاں سے اٹھا کے یہاں نہیں کیا، کوئی ان کی ہیلپ نہیں کی، کوئی مدد نہیں کی، بس ایک غلطی کی تھی کہ اس کے ساتھ آ گئے۔ ان میں سے ایک شخص وہ طواف کر رہا ہے، چہرے کو اس نے چھپایا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگلا جملہ اس کا یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے تمہیں معاف نہیں کرنا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے پتہ ہے تمہیں معاف نہیں کرنا۔ ایک شخص نے اس کے ہاتھ پکڑا، اس کو باہر لے گیا اور کہا یہاں تو بڑے بڑے گناہ گار آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تجھے کیا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا تو میری بات سنے گا تو تو کہے گا کہ میں سچا ہوں۔ اس نے کہا اور 50 لوگوں میں سے میں بھی تھا جنہوں نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ یہ ہوا کیا کہ اب 50 لوگوں کے پاس بڑی بڑی عظیم ہستیاں آئیں، حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے منظر دیکھا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بڑے بڑے عظیم جلیل القدر انبیاء تشریف لائے، آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تھپڑ مارا اور خدا اور فرمایا جا کہ خدا نہ بخشے، اور وہ ریت اس خود بیان کرتا ہے کہ وہ باقی سارے 49 جو تھے وہ وہی جل کر راکھ ہو گئے، ان میں سے میں ایک بچا تھا، اور مجھے آپ سرکار نے یہ کہا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں حضرت ذی وقار کہ تو ان لوگوں کا عذاب ہے جنہوں نے کوئی تیر کو ہاتھ نہیں لگایا، کوئی نیزہ نہیں پھینکا، کوئی بھالا نہیں پھینکا، کوئی پتھر نہیں پھینکا، صرف وہ تماشے کا حصہ بن گئے تھے، ان پر یہ عذاب کا عالم ہے۔ تو پھر وہ جنہوں نے تلواریں چلائی تھی ان کا کیا عذاب ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ باب الساعت جگہ کا نام ہے، 3 دن یہاں قافلہ ٹھہرا رہا۔ اب اندازہ لگائیں کہ ایک ظلم تو یہ تھا میدان کربلا میں جو ہوا، اب ان کو قیدی بنانا، ان کو جگہ جگہ ان کا تماشا بنانا، جگہ جگہ لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کا استقبال کرنا، وہاں شادیانے بازے ڈھول بجائے جا رہے ہیں، اور لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ یہ باغی ہیں، ان کے سر کچلے ہوئے ہیں، یہ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ وہاں ایک چبوترا تھا، 5 عورتیں خبیث گندی عورتیں بیٹھی تھیں، ان میں سے ایک ام الحجام تھی، چونکہ 3 دن وہاں قافلہ ٹھہرا تھا، اس نے کہا یہ جو سر ہے کس کا ہے؟ یہ حسین ابن علی کا ہے۔ وہ بدبخت کہتی تو یہ کیوں نہیں کہتی کہ یہ فاطمہ کے بیٹے کا ہے؟ اس بدبخت عورت نے پتھر چھوٹا سا اٹھایا اور نشانہ باندھ کر نبی کریم کے نواسے امام حسین کے دندان مبارک پر مارا، اور اس کو جب امام زین العابدین نے دیکھا تو تڑپ گئے، اتنے تڑپے جلال میں آ گئے اور کہا مولا میرے سامنے یہ ایسی حرکتیں کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، امام زین العابدین کا اتنا کہنا تھا، وہ
5 عورتیں اسی وقت ہلاک ہو ابا ذی وقار، سہل بن سعد، شہر زوری، یہ صحابی رسول ہے اور بوڑھے صحابہ کرام میں سے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا تو ان شہزادوں کی عمر یہ 7 8 6 سال تھی۔ یہ بچے تھے جو صحابہ کرام، بچوں میں پھر یہ بڑے ہوئے 50 60 سال کے عمروں کو پہنچے۔ اب یہ اندازہ لگائیں کہ پھر اس وقت جو صحابہ کرام تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے ایمان کی حالت سے دیکھا تھا، وہ یا تو کہیں تھے یا بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ بات سمجھ رہے نا؟ اگر کوئی بد وقت یہ کہے کہ صحابہ معاذ اللہ ان کی زبان یہ کہتی صحابہ مر گئے تھے، یہ ایک الٹا گروہ چلتا ہے اور ان کی زبان ایسے لفظ بولتے ہیں اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ صحابی رسول، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم سفر کرتے ہیں۔ ان کے پاس کھجوریں تھی، وہ کھجوریں بیچی، 400 طلائی درہم کی وہ کھجوریں بھی۔ راستے میں ایک عیسائی نوجوان ملا، دونوں کا ارادہ دمشق کا تھا۔ اب یہ اس نے کہا جی میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ جب یہ وہاں پہنچے دمشق پہ بڑا ہنگامہ ہے، 500 عورتیں ناچ رہی ہیں، 500 آدمی ڈھول بجا رہے ہیں اور عجیب و غریب سا ماحول ہے۔ تو حضرت یہ صحابی بوڑھے صحابی فرماتے ہیں کہ آج عید کا دن ہے، ان کی کوئی علاقائی کوئی لوکل کوئی میلہ شیلہ کوئی عید ہے ان کی۔ تو انہوں نے کہا تم اس علاقے کے نہیں ہو، یہ عید نہیں، آج یہاں باغی آ رہے ہیں، ان کے سر کچلے گئے ہیں اور انہیں یہاں لایا جا رہا ہے، یہ سارے اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ چونکہ مدینہ اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ یہ کبھی آپ کو یہاں بٹھاتے ہیں، کبھی سینے سے لگاتے ہیں۔ وہ صحابی تھے ان صحابہ کرام میں سے جنہوں نے امام حسین کی عزتیں اور عظمتیں دیکھی ہوئی تھی اپنی آنکھوں سے۔ اب سنتے آج یہ ہوئی، جب اس نے چہروں کو دیکھا، چہروں سے نور نکل رہا ہو، جو سر اقدس جو بیزوں پر تھے ادھر دیکھتا تھا تو وہاں نور تھا۔ تو یہ پریشان ہو گیا کہ جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے ان کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں، یہ بد شکلیں کمینے، ان کے چہرے یہ بتاتے نہیں کہ یہ مجاہد ہو، یہ باغیوں کو کچلنے والے ہوں۔ ان کے چہرے، چونکہ وہ تو ایک نیت سے آیا تھا کہ میں دیکھوں یہ جو مجاہد ہے جنہوں نے باغیوں کو کچلا ہے میں ان کو دیکھوں، اور مجاہدین کو دیکھنا ثواب ہے، لیکن آگے دیکھتا ہے معاملہ کچھ اور ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اور قریب ہوتا ہے تو امام حسین کا چہرہ دیکھ کر کہتا ہے مجھے تو یہ حسین کا چہرہ لگتا ہے۔ بدبختوں نے کہا اور تجھے کیا لگتا ہے؟ یہ حسین کا ہی چہرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا ظالموں یہ تم نے کیا کیا؟ تم تو کہہ رہے ہو باغی کو چل دیا ہے، یہ تو ساری کائنات کے والی ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا ٹکڑا اور چین ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ قریب جاتے ہیں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے، السلام علیکی یا اہل بیت النبوہ۔ میں کیا کر سکتا ہوں، بوڑھا ہوں۔ سیدہ زینب فرماتی ہے تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ عرض کرتے میرے پاس ہیں، میں نے آج ہی کھجوریں بیچی۔ آپ نے فرمایا وہ پیسے ہماری خاطر کے کتوں کو دے دو، ان ظالموں کو پیسے دو، یہ پیسوں کے پجاری ہیں، اور انہیں کہو کہ یہ جو عظیم ہمارے شہزادوں کے سارے ہیں نا یہ تھوڑے سے ہم سے دور رکھے، ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے کہا جی میں حاضر ہوں، میں نوکری کرتا ہوں۔ اب وہ جو نوجوان ایک عیسائی ساتھ تھا، اللہ وہ پیچھے کیوں رہتا تھا؟ وہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے قریب آیا اور عرض کی کہ حضور میں عیسائی ہوں لیکن اب مجھے آپ کلمہ پڑھا دیں۔
آپ کی سیرت دیکھ کے، آپ کا حسن دیکھ کے، آپ کے اخلاق دیکھ کے، آپ کے کردار دیکھ کے میں آپ کا نوکر ہو گیا۔ امام نے اس کو کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے اس کے جسم کے اندر ایک چھری تھی چھپائی ہوئی تھی، اس نے نکالی اور ان لشکروں میں سے 5 سپاہیوں کو اس نے قتل کر دیا۔ یہ اس کی محبت دیکھو، آنن فانن، ایک ہی لمحے میں جو حر نے کمائی کی تھی، یہ عیسائی بھی آج اس دن کا حر بن گیا۔ اب چونکہ وہ زیادہ تھے، 5 کو تو اس نے مار دیا، جہنم حاصل کیا، بہرحال اسے بھی زخمی کیا گیا، اور یہ زخموں کے ساتھ امام حسین کے قدموں میں گرے پڑے اور رو رہے۔ امام سجاد زین العابدین علی ابن حسین فرماتے ہیں، کیوں رو رہے ہو؟ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری پچھلی زندگی میں کوئی کمائی نہیں، آج کلمہ پڑھا ہے، آگے مجھے پھر موقع نہیں ملا۔ باپ فرماتے ہیں اس وجہ سے تو پریشان نہ ہو، تیرے کلمے کی اور تیرے ایمان کی میں گواہی دوں۔ یہ وہ گھرانہ ہے جو ذرا سے ان سے محبت غیرت رکھے، وہ ضائع نہیں ہوتی، یہ کل قیامت کے دن اس کی گواہیاں دیں گے۔ احباب اسی وقات لوگ دشمنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ان ظالموں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شہزادیوں کو جب دربار یزید کے پاس لایا گیا، 1 گھنٹہ دروازے پر کھڑا رکھا گیا، اور پھر بدتمیزی کے معاملات جو تھے وہ رکے نہیں، ان کو جاری رکھا گیا۔ یعنی کربلا تو ایک نہ تھی، ان پر ہر وقت ہی کربلا گزر رہی ہے۔ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اب مسلسل کربلا میں ہے، اور ان کی عظیم کربلا ہے، میدان کربلا سے بھی بڑی ان کی کربلا ہے۔ احباب اسی وقار دربار یزید میں لوگ کہتے ہیں یزید بہت اچھا آدمی تھا، وہ یہ نہیں چاہتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا، یہ تو فوجیوں نے ایسا کر دیا، لالچ میں آ کر۔ دربار یزید نے تشت میں امام حسین کا سر اقدس ہے، وہ ظالم ایک بیت کی سوٹی لے کے دانتوں میں مارتا۔ استغفر اللہ۔ آپ کیا کہیں گے؟ دیں گے اس کو کلین چٹ؟ اللہ اکبر۔ دربار میں پورا صحابی بیٹھا تھا اور وہ نبینا تھا، ایک روایت کے مطابق۔ اس نبینے صحابی نے کہا، بدبخت تجھے نہیں پتا یہ وہ لب ہیں جن کو کریم آقا چوما کرتے تھے، یہ وہ سگاہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بدبخت کیا کر رہا ہے؟ اس ظالم نے وہاں اس پر بوڑھے صحابی پر بھی ظلم کیا۔ احباب اسی وقت یہ سلسلہ نہیں رکا، نہیں تھما۔ اس کے دربار میں ایک سفیر تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا اور 34ویں نسل میں سے تھا۔ سفیر ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر بھی بہت سارے ملکوں کے اکثر ملکوں کے سفیر ہیں، اور سفیر کوئی بڑی بھی غلطی کرے نا، اگر ہمارے ملک میں بھی ایسی غلطی کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس کو اس لیے قتل نہیں کیا جائے گا کہ وہ اس کی جان کی حفاظت جو ہے وہ ملک پر ہوتی ہے، اس کو نہیں قتل کیا جاتا، سفیر کو نہیں قتل کیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھائے۔ بے شک۔ اب یہ سفیر اس نے کہا یہ کس کا سر ہے؟ وزیر نے کہا یہ حسین کا ہے۔ انہوں نے کہا کون حسین؟ ہاں علی کا بیٹا حسین۔ کس جگہ سے ہے؟ مدینے سے۔ اس نے کہا پھر اس کو نبی کے رشتہ دار بھی ہوں گے؟ انہوں نے کہا ہاں نبی کے رشتہ دار ہے یہ۔ اس نے کہا اللہ لعنت ہو۔ کھڑا ہو گیا، کرسی کا ٹھوکر ماری۔ اس نے کہا بدبخت، میں ایک واسطے سے نہیں، 2 سے نہیں، 3 سے نہیں، 34ویں اولاد ہوں داؤد نبی کی، اور میں جہاں قدم رکھتا ہوں
لوگ وہ مٹی اٹھا کے اس کا سرما بنا کے آنکھوں میں لگاتے ہیں. وہ بدبخت، میں جتنی دیر کھڑا رہتا ہوں وہ لوگ بیٹھتے نہیں، میرے احترام میں کھڑے رہتے ہیں. یہ تو ایک سجدہ کائنات کے واسطے سے نبی کا بیٹا ہے، انہیں یہ کیا ظلم کیا. اللہ اکبر. اس کے اندر انگڑائی آئی اور اس کا ایمان تازہ ہوا، اور اس کے پہلے ہی اندر سے اصل ہوا یہ تھا کہ رات کو نبی پاک زیارت پہ تشریف لائے اور فرمایا تو جنتی ہے. اس سفیر کو فرمایا رات کو تو جنتی ہے. وہ سمجھا نہیں کہ میں کیسے جنتی ہوں، یہ کیسی بشارت ہے، یہ کیسا انعام و اکرام ہے. اب اس نے جب دیکھا کہ یہ معاملہ الٹ ہو گیا ہے، میں 34ویں درجے میں اور پشت میں ایک نبی کا بیٹا ہوں، اتنے واسطوں سے لوگ میری اتنی عزت کرتے ہیں، یہ ایک بیٹی کے واسطے سے بیٹا ہے. یہ ظالموں نے سجدہ کر دیا تن سے. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے تلوار اٹھا لی. پہلے تو یزید نے اسے حدیث سنائی کیا کہ اگر نبی پاک نے یہ نہ فرمایا ہوتا اس پیر کو قتل نہ کیا جائے تو میں تجھے قتل کر دیتا. آپ فرمایا لاتی تجھے یہ تو حدیث تو یاد ہے، تو تجھے یہ نواسے نہیں یاد رہے، تجھے ان کے بارے میں کچھ نہیں یاد رہا. اللہ اکبر. اس نے تلوار اٹھائی اور لڑا، اور لڑنے سے پہلے تلوار اٹھانے سے پہلے امام حسین کا سر اٹھایا، سر اٹھا کے چوما اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اپنی جان امام حسین کے سر اقدس کے حوالے کر دی. اب اویسی وقار اب جب وہ اسے کوڑے مار رہے تھے لوگ کسی رومی سفیر کو، یہ مسکرا رہا. عجیب بات ہے، یزید پریشان کہ اس کو تو رونا چاہیے، اس کو معافی مانگنی چاہیے، اس کو اپنے کہنا چاہیے مجھے معاف کر دے، یہ تو ہنس رہا ہے. اس نے پوچھا ہنستے کیوں ہو؟ اس نے کہا بدبخت تجھے نہیں پتا جس کا کلمہ پڑھا ہے میرے سامنے کھڑے ہیں، میں تو انہیں دیکھ کے مسکرا رہا. یہ ان غلاموں کا حال ہے جنہوں نے نبی کریم کے نواسوں کی عزت کی، بعد شہادت عزت کی، انہیں مرنے سے پہلے دیدار ہو رہے ہیں. تو پھر انہوں نے جب نبی کریم کے اس خاندان نے خدا کی بارگاہ میں اپنی جانیں پیش کی ہوگی، پھر انہیں دیدار الہی نصیب ہوا. وابسی وقار یہ جو بعد والا کربلا ہے یہ پہلے سے زیادہ سخت ہے اور یہ ننگا کر دیتا ہے ان کرداروں کو جو چھپے ہوئے. درمیان میں ابن زیاد اور شمر اور دوسرے کردار آتے ہیں اور پیچھے یزید چھپا ہوا تھا. لوگ اس کو کلین چٹ دے رہے تھے، لیکن یہ بعد والے جو کردار ہے اس نے یزید کو ننگا کیا اور اس کو وعدے کیا ہے کہ نہیں یہ اس لائق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس خاندان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں ان کے مشن کو اور ان کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.